جی مسیح یسوع کے عظیم اور جلالی نام میں آپ سب کی سلامتی ہو اور خدا پاک خدا ہم سب کے ساتھ ہو۔ جی آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے یسایہ کی کتاب 7 باب اور اس کی 14 آیت، ٹھیک ہے، 7 باب 14 آیت۔ اور اس میں جو ورس ہے، لیکن خداوند آپ تم کو ایک نشان بخشے گا، دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا پیدا ہوگا اور وہ اس کا نام مینوئیل رکھے گی، ٹھیک ہے۔ تو اس کی پیشن گوئی جو ہے وہ یسوع مسیح پر یعنی کہ کمپلیٹ ہوتی ہے، فلفل ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہودی لٹریچر کے مطابق یا یہودی تشریح کے مطابق جو ان کے ربی کرتے ہیں وہ کچھ اور ہیں۔ اسی طرح لاسٹ ایئر ہماری ملاقات ہوئی تھی، وہ اپنے آپ کو یہودی ہی کہتے ہیں۔ ابھی میں آپ کو ان کی پکچر دکھاتا ہوں۔ تو انہوں نے بھی یعنی کتنے ایجوکیٹڈ تو نہیں تھے، یہ لاہور میں یوحنا آباد میں رہتے ہیں، یہ ہیں جناب، ٹھیک ہے۔ اور یہ ان کی کچھ پکچرز ہیں، یہ ساری جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو انہوں نے بتایا تھا جی اس کی تشریح ہے وہ یہ ہے کہ ایک کنواری، جب میں نے بہت فورسفلی کیا، میں نے کہا یہ جو واضح یہاں لکھا ہوا ہے کہ وہ کنواری سے پیدا ہوگا، تو بہرحال یہ اپنی تشریح میں وہ کنواری کی تو مجھے کچھ یعنی کہ آرگومنٹ انہوں نے نہ کیا، لیکن جب ہم یہودی یعنی کہ ربی سے جو یہودی علماء کے مطابق اس کو دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو یہودی اس کو مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہاں اس کا جو ہبرو میں ٹرانسلیٹ ہے وہ ہے ایک ینگ لیڈی، ٹھیک ہے، ینگ لیڈی۔ اور اگر دیکھا جائے تو اس کا دوسرا ترجمہ ایک کنواری بھی ہے، ٹھیک ہے، کنواری لیڈی، ینگ لیڈی۔ لیکن وہ زیادہ اسی کو ظاہر بات ہے وہ اپنے یعنی کہ انہوں نے قیدے کو سیدھا کرنا ہوتا ہے، وہ زیادہ اسے ایک ینگ لیڈی لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ینگ لیڈی وہ بھی ہو سکتی ہے جس کی شادی وغیرہ، یہ ان کی ساری روایات تھی، یہ کچھ آپ کو میں نے ان کی پکچریں دکھائیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح جو یہاں بھی ہم نے اس کی 14 آیت پڑھی ہے، اس کے مطابق وہ یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو کنواری ہے یہ یعنی کہ ایک صرف اور صرف ایک ینگ لیڈی کے لیے ہے، لہٰذا یہ یسوع مسیح پہ فلفل نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح مینوئیل کے بارے میں یہ جناب نے مجھے بتایا، جس کی ابھی میں نے آپ کو پکچریں دکھائی ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے مجھے بتایا کہ اس کو اگر آپ یسایہ کی کتاب اور اس کا 8 باب، ٹھیک ہے، اور اس کی 6 آیت سے پڑھیں، 5 سے بلکہ، تو ٹائٹل ہے سور کا بادشاہ، ٹھیک ہے۔ اب سور کا بادشاہ جو ہے یہ مصر کے بادشاہ کا جو ہے نا لقب ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پڑھتے ہیں ہم اس کو۔ پھر خداوند نے مجھ سے فرمایا، چونکہ ان لوگوں نے چشمہ شلیخ کے آستہ روا پانے کو رد کیا اور رزین اور رمیلیہ کے بیٹے پر مائل ہوئے، اس لیے اب دیکھ دریائے فرات کے سخت شدید سیلاب کو یعنی کہ شاہ اسور اور اس کی ساری شوکت کو ان پر چڑھا لاؤں گا، ٹھیک ہے، اور وہ اپنے سب نالوں پر اور اپنے سب کناروں سے بہہ نکلے گا۔ ورس 8 ہے، اور وہ یہودا میں بڑھتا چلا جائے گا اور اس کی تگیانی بڑھتی جائے گی اور وہ گردن تک پہنچے گا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں تک تو یہ جو یہودی یعنی کہ ایک گروہ ہے ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ یہودا پر چڑھائی کریں گے، اور ہمیں یہ پتہ ہے کہ یسوع مسیح یہودا کی نسل سے ہے، اسی طرح، ٹھیک ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جب اس سے چڑھائی کرے گا تو یہ اگر آپ مزید آگے پڑھے تو وہ کہتے ہیں کہ یہودا ایک جو وہ یعنی کہ سور کے یا مصر کے لوگ تھے، انہوں نے تو یعنی کہ یہودا کے جو یہ لوگ تھے ان کو تباہ کر دیا، جس میں مینوئیل بھی انکلوڈ ہوتا ہے۔ نیچے والی اگر اسی ورس نمبر 8 کا جو نیکسٹ پارٹ ہے وہ، اور اس کے پروں کے پھیلاؤ سے تیرے ملک کی ساری وسط اے مینوئیل چھپ جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو آگے ورس نمبر 9 جو اس نے اپنی تشریح کے مطابق کہا،
اے لوگو دھوم مچاؤ پھر تم ٹکڑے ٹکڑے کیے جاؤ گے، اور اے دور دور کے ملکوں کے باشندوں سنو، کمر باندھو پر تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں گے، کمر باندھو تمہارے پرزے پرزے ہوں گے۔ کہتا کہ اس طرح تو یہ مینوئیل کو اگر آپ دیکھیں تو مینوئیل تو وہاں سے یعنی کہ ایک یسایہ کا بیٹا تھا، وہیں پیدا ہوا اور آگے اس کو ہو گیا۔ تو یہ تو یعنی کہ مینوئیل اگر آپ یسوع مسیح سمجھتے کہ یسوع مسیح کے لیے تھا، تو یہ تو پھر یعنی کہ یسایہ کی کتاب میں اس کی پیشن گوئی ہوئی اور وہیں ختم ہوئی، تو لہٰذا بالکل ایسے نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ابھی ہم یہاں دیکھتے ہیں ورس نمبر 8 کو گین دیکھیں گے۔ ورس نمبر 8، اور اس کے پروں کی پھیلاؤ سے تیرے ملک کی ساری وسط اے مینوئیل چھپ جائے گی۔ اگر آپ یہاں دیکھیں تو یہاں بالکل واضح لکھا ہے کہ اس کے، اب اس کون ہے، یہ یہاں خداوند کے لیے ٹائٹل دیا جا رہا ہے، خدا کے لیے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ یہاں کہا جا رہا ہے کہ چاہے لوگ جتنا مرضی آپ کے مخالف ہو جائیں تو لیکن اے یعنی مینوئیل یعنی کہ اس کی امت کے لوگ، جس کا ترجمہ ہے کہ خداوند ہمارے ساتھ ہے۔ ٹھیک ہے، تو خداوند وعدہ کر رہا ہے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، ٹھیک ہے، اور میں آپ کو اپنے پروں میں یعنی چھپا لوں گا، یعنی کہ آپ لوگوں کو کوئی جنبش نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو یہاں اگر یہ کہا جائے کہ مینوئیل کو رد کر دیا یا مینوئیل کو انہوں نے یعنی کہ خدا نے ریجیکٹ کر دیا، تو یہ بالکل ہرگز اس کا ترجمہ نہیں بن رہا۔ ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ اگر ورس نمبر ہم 10 پڑھیں اسی کی، تم منصوبہ باندھو پر وہ باطل ہوگا، تم کچھ کہو اور اس کا قیام نہ ہوگا، کیونکہ خدا ہمارے ساتھ ہے۔ ٹھیک ہے، جب یہاں بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ واضح لکھا ہے کہ خدا ہمارے ساتھ ہے، یہاں بھی مینوئیل ہی ہے۔ اور اسی طرح بائبل کا کافی ایسے تشریحیں ہیں یعنی کہ ترجمہ ہے جہاں مینوئیل لکھا ہے اور سم ٹائم اس کا خدا ہمارے ساتھ ہے، اسی طرح اس کی تشریح ہے۔ اور اسی طرح اگر آپ دیکھیں یسوع مسیح نے متی کی انجیل 28 باب کی جو لاسٹ والی ورس ہے، جب یسوع مسیح آسمان پر اٹھائے جا رہے تھے تو انہوں نے بھی کہا تھا کہ میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہوں۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ یسوع مسیح کا ساتھ ہونا یا مینوئیل ہونا، تو یہ اس چیز کی دلیل ہے کہ یسوع مسیح کہ اگر مینوئیل کا لقب دیا کہ خداوند ہمارے ساتھ ہے، تو یسوع مسیح جاتے ہوئے بھی یہ وعدہ کر رہا ہے کہ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ ٹھیک ہے، تو یہ بھی ایک خدائی دعوے میں یعنی کہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ یسایہ کی کتاب اس کا 9 باب پڑھیں، اس کی 6 اور 7 آیت، اس میں بھی آپ کو یسوع مسیح کا واضح ہے کہ وہ سلامتی کا شہزادہ ہوگا، اس کا نام جی مشیر ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے ہمیں جو بائبل کو ہے نا وہ ذرا سمجھ کے پڑھنا ہے، اور جو ایسے لوگ دوسروں کو گمراہ کر رہے ہیں، جو لوگ ان کی باتوں میں آ رہے ہیں، تو ہمیں ایسے لوگوں سے بچنا ہے۔ تو آج کے اس میسج کے لیے جو ہے آپ سب کے لیے باعث برکت ہو، اور خدا آپ کے ساتھ ہو۔ گاڈ بلیس یو، آمین۔